بعض اوقات ہم عورتیں ایسی غلطیاں کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا شوہر ہم سے دور ہو جاتا ہے، نہ وہ پہلے جیسی محبت رہتی ہے، نہ باتیں، نہ وہ اپنائیت جو شادی کے پہلے دنوں میں تھی۔ شادی کے پہلے دنوں میں تو میاں بیوی میں بہت محبت ہوتی ہے، لیکن پھر جیسے جیسے نا وقت گزرتا جاتا ہے تو محبت بھی ساتھ ساتھ ختم ہوتی جاتی ہے، اور ہم پھر محسوس کرنے لگتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمیں پہلے جیسی توجہ نہیں دیتا، محبت نہیں کرتا، اور پہلے جیسی ہماری عزت بھی نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو عورت کی چند غلطیاں بتاؤں گی، کہیں آپ بھی ان 5 غلطیوں میں سے کوئی غلطی تو نہیں کر رہی۔ ہماری خود کی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے ہنستے بستے گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں، جن پر ہم غور ہی نہیں کرتی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ امید ہے کہ میری تمام بہنیں خیر خیریت سے ہوں گی، اور کس نے عید کی جو تیاریاں ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں، اپنے ڈریسز، جوتے وغیرہ یا بچوں کے کپڑے وغیرہ لے لیے۔ میں نے ابھی تک اپنے کپڑے نہیں لیے تھے، تو رات کو میں گئی تھی اپنے کپڑے لینے۔ لاسٹ ٹائم میں نے دکھایا تھا آپ کو کہ میں نے اپنے بچوں کی جو شاپنگ ہے وہ اسپیرو سے کی تھی، اور بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں اسپیرو کے بھی۔ آپ نے بھی جب شاپنگ کرنی ہوتی ہے نا تو پہلے پوری مارکیٹ وزٹ کیا کریں کہ کہاں کہاں پہ ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے، تو پھر وہاں سے بائی کیا کریں۔ وہاں سے بھی میں نے 15% آئی تھنک تھا یا 20% ڈسکاؤنٹ پہ لیے تھے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے اور مناسب قیمت میں مل گئے تھے۔ تو رات بھی میں نے زیلبری سے لیے تھے، اور آپ کو قیمت میں اس میں شو کرواؤں گی، بہت اچھے کپڑے مل گئے تھے کم قیمت میں۔ اس طرح آپ بھی وزٹ کر کے لیا کریں، آج کل اتنی مہنگائی ہے تو خرچے تو ظاہر ہے نہیں پورے ہو رہے ہیں، تو اس طرح آپ نا بجٹ میں رہ کے اپنی شاپنگ کر سکتی ہیں، بچوں کی بھی اور اپنی بھی شاپنگ کر سکتی ہیں۔ تو اگر پلیز آپ لوگ ویڈیو پہ آ جاتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو نیو یوٹیوبرز ہیں، خاص طور پر ان کے لیے، ان کو ایک موٹیویشن مل جاتی ہے اس سے کہ چلے ہم پھر سے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ورنہ یقین کریں جب ویوز ہی نہیں نہ آتے تو بہت نا امیدی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں آپ سے اپنی شاپنگ شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ میں ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں، اور میں اپنی سسٹرز کو، اپنی پیاری پیاری بہنوں کو بتاتی ہیں کہ ہم عورتوں کی کیا غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا شوہر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر باہر شوہر دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پہلی جو غلطی ہے نا وہ مرد کو سب سے زیادہ دکھ دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کا موازنہ کسی نہ کسی دوسرے مرد سے کرتی رہتی ہیں۔ ہم اپنے کسی کزن کے شوہر سے، کسی دوست کے شوہر سے، یا پڑوسن کے شوہر سے، یا کسی نہ کسی کا حوالہ دیتی رہتی ہیں کہ فلاں کا شوہر تو اتنا کماتا ہے، یا فلاں کا شوہر اسے سیر سپاٹے کرواتا ہے، یا اسے گفٹ دیتا ہے، یا اس کے لیے سرپرائزز ارینج کرتا ہے۔ جب ہم اپنے شوہر سے ایسی باتیں کرتی ہیں نا تو ظاہر ہے اسے دلی طور پر دکھ ہوتا ہے کہ میں سارا دن ان کے لیے باہر دھوپ میں سڑتا ہوں، جلتا ہوں، اور باہر لوگوں کی شوہروں کو 100 طرح کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، اپنی باس کی یا جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں کے مالک کی۔ تو اس طرح کی جب ہم بھی باتیں کرتی ہیں نا تو ظاہر ہے ہمارے گھر میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر شوہر کو یہی ہوتا ہے کہ وہ باہر کسی نہ کسی عورت کی طرف نہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس لیے نا آپ کی جو دوست ہیں یا آپ کی کزنز وغیرہ آپ سے کہتی ہے نا کہ میرے شوہر تو میرے لیے یہ کرتے ہیں، مجھے گفٹ دیتے ہیں، یا مجھے یہ گفٹ دیا وہ دیا، تو ان کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ کسی عورت کا بھی شوہر ایسے نہیں ہوتا کہ اسے بنا کہے چیز دلا دے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو کوئی چیز نہیں نہ دلاتا یا کوئی گفٹ نہیں دیتا تو اسے خود مانگ لیا کریں، اسے بتایا کریں کہ آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے۔ کسی عورت کا بھی شوہر ایسا نہیں ہوتا کہ اسے بغیر مانگے چیز دلا دے۔ 100% میں سے میں کہتی ہوں 5 یا 10% بڑی مشکل سے ہوتے ہوں گے جن کو عورتوں کی نا ضرورت کا خیال ہوتا ہے، ورنہ باقی جو ہے نا 90% عورتیں وہ خود ہی مانگ کے لیتی ہیں شوہروں سے، یا پھر وہ خود اپنی محنت کر رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں، سوشل میڈیا کی زندگی بہت دکھاوے کی زندگی ہوتی ہے، اس میں دکھایا کچھ جاتا ہے، اصل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے نہ تو لوگوں کی باتوں میں آیا کریں، اور نہ ہی سوشل میڈیا کی زندگی دیکھ کے نا اپنے گھروں کو آپ برباد کریں۔ اچھا، دوسری جو ہماری غلطی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو شوہر کے گھر والے ہیں نا ان کی برائیاں اپنے شوہر کے ساتھ ہی کرتی رہتی ہیں، حالانکہ یہ دیکھا جائے تو وہ ان کا بیٹا ہے، ان کا بھائی ہے، تو وہ کبھی بھی ان کی برائی برداشت نہیں کرے گا، چاہے آپ حق پہ بھی ہیں، حق پہ بھی بات کر رہی ہیں نا، ظاہر ہے وہ تو صبح کو چلا جاتا ہے، شام تک آپ ہی اس کے گھر والوں میں رہتی ہیں، اور پاکستان میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ویسے بھی عام ہے، تو وہ آپ کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں یا جو بھی آپ کو ان کی بات بری لگتی ہے تو آپ شام کو جب اپنے شوہر کو بتاتی ہیں نا تو اسے بہت ہی برا لگتا ہے۔ ایک تو وہ تھکا ہارا آتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر والوں کے بارے میں آپ سے کوئی بات سننا برداشت نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شوہر سے اپنے گھر والوں کے معاملے میں بات کرنا ایسے ہے جیسے کہ نا مچھر سے ملیریا کے بارے میں بات کرنا۔ اس لیے آپ کو اس بات کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا جب آپ اپنے شوہر کو بتاتی ہیں نا کہ شاید ہمارا شوہر سٹینڈ لے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اس نے کوئی سٹینڈ نہیں لینا لونا، جو بھی کرنا ہے نا آپ نے خود کرنا ہے۔ اس لیے خود ہی کوشش کیا کریں کہ اپنی باتوں کو خود ہی ہینڈل کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے لڑائی جھگڑوں کو شوہر تک پہنچنے ہی نہ دیا کریں، اور نہ اس کو بتایا کریں، کیونکہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، صرف آپ کے گھر میں نا لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے گھر والوں کو اچھا نہیں سمجھتی، یہ تو ہر وقت ان کی برائیاں ہی کرتی رہتی ہے، ان کے منہ
منہ سے تو میں نے کبھی نہیں ان کی برائی سنی، یا پھر اگر وہ کر بھی دیتے ہوں گے نا تو ان کی باتوں کو وہ اتنا محسوس نہیں کرتا جتنا وہ آپ کی باتوں کو محسوس کرے گا کہ یہ میری ماں کو کہہ رہی ہے، بہن کو، بھائی کو، یا کسی کو بھی کہہ رہی ہے کوئی بات، اس لیے اس سے باتیں کرنا آپ چھوڑ دیں۔ اچھا یہ کپڑے دیکھیں میرے، یہ میں نے سارے یہ 2 پیس تھے، یہ جو پنک والا ہے اور ایک یہ جو چیک والا ہے، یہ 1990 اور 1990 میں 2 ملے تھے۔ یہ دیکھیں اس کی پرائز آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ تو یہ برانڈ کا کپڑا اگر آپ کو 2000 میں مل جاتا ہے تو یہ کوئی برا نہیں ہے۔ اب تو بازار کے کپڑے بھی اتنے مہنگے ہیں۔ اب تو میں نے نوٹ کیا کہ برانڈز پہ زیادہ رش ہوتا ہے اور بازاروں میں نہیں اتنا رش ہوتا۔ اب تو جو نارمل لوگ ہیں نا، جو لوئر میڈل کلاس لوگ ہیں، وہ بھی سارے برانڈ سے ہی شاپنگ کرتے ہیں۔ اور یہ جو 2 سوٹ تھے ان کے، یہ دوپٹوں کے ساتھ تھے۔ اس کی پرائز بھی اوپر لکھی نظر آ رہی ہے۔ تو ان کے ساتھ میں نے جو ٹراؤزر ہے نا وہ علیحدہ سے میچ کیے تھے، تو یہ بھی بہت اچھے تھے۔ یہ چنری والا جو پہلے چلتا ہوتا تھا اسٹائل میں، تو یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا چلیے میں بھی اس کو بھی لیتی ہوں۔ یہ اب صرف 15-16 روزے کوئی رہ گئے ہیں، تھوڑے بہت روزے ہی رہ گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پھر درزنیں جو ہوتی ہیں نا وہ اسٹچ بھی کر کے نہیں دیتی کپڑے۔ تو میں غصے سے اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں لینے، تو انہوں نے بھی مجھے دوبارہ نہیں کہا کہ تم کپڑے لے لو، عید آنے والی ہے، یا پھر کون سلائی کر کے دے گا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کافی ہفتہ 2 ہفتے میں نے دیکھا، اس کے بعد پھر میں نے خود سے انسسٹ کیا ہے تو پھر میں نے لیے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کو بھی نہیں لے کے دیتے نا تو آپ بھی انسسٹ کیا کریں۔ اگر آپ کو خرچہ نہیں دیتے یا آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے جو وہ نہیں پوری ہو رہی ہے نا، وہ خود سے نہیں کر رہے، تو آپ خود مانگا کریں، مانگ لیا کریں۔ آپ بھی تو سارا دن ان کے گھر کے کام کرتی ہیں، ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، آپ ان سے نہیں مانگیں گی، اپنی ایگو میں رہیں گی، اپنی انا میں رہیں گی، تو پھر آپ کس سے خرچہ مانگیں گی؟ کہتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سے نا خرچہ مانگ لیتی ہیں نا تو آپ کا شوہر ہے، اگر مانگ لیتی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں کہ آپ شرم محسوس کرتی ہیں یا آپ سمجھیں گے کہ ہماری ایگو کو ٹھیس پہنچ رہی ہیں۔ آپ ایسا نہ محسوس کیا کریں اور بالکل ان سے مانگا کریں۔ تیسری غلطی جو ہم عورتیں کرتی ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ناشکری کرتی ہیں یا ہر وقت ان کی ٹوکا ٹوکی میں لگی رہتی ہیں۔ جب شوہر تھکا ہارا شام کو گھر آئے نا اور اس کو سکون کی بجائے صرف شکایتیں، خرچوں کا رونا، بجلی کے بل یا بچوں کی شرارتوں کا بوجھ ملے تو وہ گھر کو نا ایک تکلیف دہ جگہ سمجھنے لگتے ہیں اور وہ باہر کہیں جگہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ مرد ہمیشہ اسی جگہ پہ وقت گزارنا چاہتا ہے نا جہاں اسے سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے، نہ کہ وہاں پہ جہاں پہ اسے ملزم ٹھہرایا جائے۔ اس لیے آپ اس کی بیوی ہیں، اس کی بیوی ہی بن کے رہا کریں، اور اس کی ٹوکا ٹکائی کے لیے نا اس کی ماں ہے تو وہ خود اس کو یہ کام کیا کرے کہ آپ برائے مہربانی یہ کام نہ کیا کریں، اور اپنے شوہر کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں نا ان کو استوار رکھا کریں۔ اچھا ہماری چوتھی غلطی ہوتی ہے نا جو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی پرائیویٹ باتیں ہیں یا پھر جو اپنے گھر کی باتیں ہیں، لڑائی جھگڑے، ان کو باہر لے کے جاتی ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے شوہر نے ہمیں یہ کہا ہے وہ کہا ہے، یا ہم اپنی شوہر کی کمزوریاں یا آپس کے جھگڑے اپنی ماں بہنوں کو یا سہیلیوں کو بتاتی ہیں۔ اس سے جو میاں بیوی کے درمیان پرائیویسی ہوتی ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کے شوہر کو پتہ چلتا نا کہ آپ اپنے بیڈ روم کی باتیں بھی اپنے محلے داروں کو یا اپنے خاندان والوں کو کسی کو بتاتی ہیں نا تو وہ آپ پر بھروسہ کرنے بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کوئی آپ کی پرائیویسی نہیں رہتی۔ اور یہ ویسے بھی اسلام میں بھی یہ بات گناہ ہے کہ میاں بیوی کے جو آپس کے اسپیشل مومنٹس ہیں نا ان کو بھی نہ ڈسکس کیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ یا سہیلیوں کے ساتھ۔ اکثر میں نے دیکھا ہے جب وہ عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں نا تو ایسی بہت سی باتیں کرتی ہیں۔ یہ بات ویسے بھی شرع کے بھی خلاف ہے۔ اچھا جو آخری غلطی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم خود کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ ہم ایسے کرتی ہیں کہ شادی کے شروع دنوں میں تو ہم بہت تیار شیار ہو کے رہتی ہیں، بہت بن ٹھن کے رہتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا ہم صرف خود کو گھر کے کاموں میں اور بچوں میں مصروف کر لیتی ہیں، خود پر توجہ نہیں دیتی۔ اگر آپ اپنے شوہر سے یہ شکایت ہے نا آپ کو کہ وہ آپ کو شروع میں توجہ دیتے تھے اب آپ کو توجہ نہیں دیتے، تو اس میں کچھ قصور آپ کا بھی ہے۔ آپ بھی تو شروع کے دنوں کی طرح اب نہیں رہتی، نہ تیار شیار ہو کے، نہ بن سنور کے نہیں رہتی۔ اس لیے نا جو آپ کے شوہر ہیں وہ بھی آپ کو توجہ دینے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے آپ کے شوہر آپ میں دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ شوہر کو ہمیشہ وہی عورتیں اٹریکٹ کرتی ہیں جو بن سنور کے رہتی ہیں، اور باہر کی عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کا مشن یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے شوہروں کو پھنسانا، وہ ہمیشہ تیار شیار ہو کے رہتی ہیں، وہ خود پر ہی توجہ دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو شوہر ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی گھر میں بن سنور کے رہا کریں نا، ان کے آنے سے پہلے آپ کپڑے چینج کر لیا کریں، ہاتھ منہ دھو لیا کریں، ہلکی پھلکی کریم لگا لیا کریں، لائٹ سی لپسٹک لگا لیا کریں، تو آپ کے شوہر کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں نا انٹرسٹ دوبارہ سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میری ان ساری باتوں پر عمل کریں گی نا تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ نے یہ ٹپس ہم سے شیئر کی تھی اور ہم نے ان کو فالو کیا ہے، اور واقعی ہمارے گھر میں نا فرق آ گیا ہے اور ہمارے شوہر ہمیں توجہ دینے لگ گئے ہیں۔ اگر آپ یہ سارے رول جو ہے نا امپلیمنٹ کرتی ہیں نا خود پہ، تو آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور جو عورتیں تو جن کی شادی پرانی ہو گئی ہے ہو سکتا ہے انہیں ان سب باتوں کی سمجھ آ گئی ہو، لیکن جو میری نیو شادی شدہ بہنیں ہیں نا ان کے لیے یہ ساری ٹپس بہت ضروری ہیں، جن کو ابھی نہیں پتا کہ ہم نے اپنے جو نیا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، نئے گھر میں آ گئے ہیں، تو ان کو نا کیسے ہینڈل کرنا ہے، شوہر کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو یا خود کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو آپ نے مجھے نا کمنٹس میں بتانا ضرور ہے۔ آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر شخص کو اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی
کی عزت بھی بہت عزیز ہوتی ہے۔ آپ تو شادی کے دن پہلے دن ہی شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتی ہیں نا اور اسے اپنا سب کچھ مان لیتی ہیں، لیکن شوہر آپ سے شادی تو کر لیتا ہے، نکاح بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو نا اپنی بیوی بھی مان لیتا ہے، لیکن اس کو آپ کو اپنا بنانے میں نا بہت وقت لگ جاتا ہے۔ عورتوں کو شوہر کا دل جیتنے میں یا اس کے گھر والوں کا دل جیتنے میں تقریباً ساری عمر ہی لگ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں، اگر ساس، نند، دیورانی، جٹھانی یا کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے نا تو اسے اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان نہ لے کے آیا کریں، کیونکہ ماں کا بیٹے کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، لیکن جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا یہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے میاں بیوی میں دوریاں بھی آ جاتی ہیں اور یہ رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ آپ اگنور کریں اور کچھ اس کو بھی اگنور کرنا پڑے گا۔ آپ اسے عزت دیں اور اپنی جان نچھاور کریں ان پہ، اور صرف زبانی کلامی نہیں عزت دینی ہے، آپ نے اپنے دل سے بھی شوہر کی عزت کریں۔ یہ جو سارے رولز، جو سارے پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے نا، یہ میری 11 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے جس کو میں نے آپ کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا بولا ہے، اور مجھے یقین ہے یہ سارے بہت عمل کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔